بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس کا آج الحمدللہ 18واں سبق ہے، اور اس میں آج ہم گفتگو کریں گے ہجرت کے 6 سال کے بارے میں، جس میں مشہور 2 بڑے واقعات ہیں۔ ایک تو ہے بیعت رضوان اور دوسری صلح حدیبیہ۔ اور یہ ایسے واقعات ہیں کہ اسلام کے جو بعد والا مستقبل ہے اسلام کا، اس کی بنیاد وہ انہی واقعات سے جڑی ہوئی ہے، اس لیے ان کو ذرا ہم تفصیل سے ذکر کریں گے۔ 6 سال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو اپنا خواب ذکر فرمایا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں۔ تو نبی کا خواب تو وحی ہے، حکم الہی تھا، لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ تقریباً 1400 صحابہ کرام کو لیا اور عمرے کے ارادے سے تشریف لے گئے۔ تو راستے میں ہی چونکہ آپ علیہ السلام کو اندازہ تھا کہ قریش مکہ سے ہماری اب تک جنگ و جدل رہی ہے، تو وہ یقیناً مقابلے کے لیے آئیں گے، اور حالانکہ ہم مقابلے کے لیے لڑائی کے لیے جا نہیں رہے، ہم لوگ تو عمرے کے ارادے سے جا رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے بنو خزاعہ قبیلے کے ایک شخص کو بھیجا کہ آپ جا کر اہل مکہ سے یہ بات کرو کہ مسلمان آ رہے ہیں اور لڑائی کے ارادے سے نہیں آ رہے بلکہ عمرے کے ارادے سے آ رہے ہیں، طواف کریں گے، عمرہ مکمل کریں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ تو قریش نے فوری طور پر ہنگامی حالت میں لڑائی کی تیاریاں شروع کر دی، اور صرف یہی نہیں بلکہ حضرت خالد بن ولید اور حضرت اکرمہ بن ابی جہل، یہ دونوں حضرات جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، یہ 200 منتخب اور چنے ہوئے سپہ سالاروں کو لے کر بڑی تیزی سے وہ مسلمانوں کی طرف نکلے کہ ہم تاکہ ان کو راستے میں ہی روکیں۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی اور بہت دور سے ہی اندازہ ہوا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے اپنا راستہ بدل لیا تاکہ آمنا سامنا نہ ہو، کیونکہ لڑنا تو مقصود ہی نہیں۔ اور اسی اثناء میں بدیل بن ورقہ، یہ اور ان کا جو قبیلہ تھا، یہ مسلمان تو نہیں ہوئے تھے لیکن مسلمانوں کے خیر خواہ تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کو بھیجا کہ جاؤ تم اہل مکہ سے بات کرو کہ ہم لوگ لڑائی کے ارادے سے نہیں آ رہے، سابقہ لڑائیوں نے قریش کو بہت زیادہ کمزور کر دیا ہے اور وہ تھک چکے ہیں، ہم صرف عمرے کے ارادے سے آ رہے ہیں، عمرہ کریں گے واپس چلے جائیں گے، اور اگر وہ اس بات کے اوپر تیار نہ ہو تو ان کو بتا دینا کہ اگر تم لڑو گے تو میں بھی تمہارے ساتھ لڑوں گا جب تک کہ میرا سر تن سے جدا نہ ہو جائے، اس وقت تک میں مقابلے میں تمہارے سامنے موجود رہوں۔ تو بدیل نے جا کر اہل مکہ سے بات کی، تو اہل مکہ میں سے عروہ بن مسعود، جو بڑی عمر کے صاحب تھے، بزرگ تھے، بڑے زیرک اور دور اندیش تھے، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اے اہل مکہ، مجھے تم اپنا باپ مانتے ہو یا نہیں؟ انہوں نے کہا جی مانتے ہیں۔ تم میری اولاد ہو یا نہیں؟ بالکل اولاد ہو۔ کیا مجھ پر اعتماد کرتے ہو؟ میری بات کا یقین کرو گے؟ جی بالکل کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑی سمجھداری والی بات کی ہے اور حق بجانب ہے وہ اس بات میں، ہمیں ان کی بات ماننی چاہیے، اور تم مجھے اجازت دو کہ میں ان کے پاس جا کر گفتگو کروں۔ تو قریش نے کہا بالکل آپ جائیں، ان سے بات کریں۔ اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ مقام پر پہنچ چکے تھے، اور آپ علیہ السلام نے وہاں پڑاؤ ڈال لیا۔ وہاں ایک کنواں تھا جو بہت چھوٹا سا تھا کہ جس سے پانی تھوڑی دیر کے اندر ہی ختم ہو گیا۔ تو صحابہ کرام نے پانی کی شکایت کی، تو آپ علیہ السلام نے ایک پیالے میں اپنا ہاتھ ڈالا
اور آپ علیہ السلام کی انگلیوں کے بیچ سے چشمہ جاری ہو گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اپنے وضو کا دھون یعنی مستعمل پانی دیا اور ایک تیر دیا کہ اس کنویں کے اندر اس کو پانی کو بھی ڈال دو اور تیر کو بھی گاڑ دو۔ تو جب وہ گاڑ دیا گیا تو اتنا پانی ابل کر آیا کہ جتنے دن تک یہ حضرات وہاں رہے پانی کی کوئی قلت ان کو پیش نہیں آئی۔ تو عروہ بن مسعود پہنچ گئے اور آپ علیہ السلام سے بات چیت کرنے لگے۔ تو بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ کے جو ساتھی ہیں وہ میں ایسے دیکھ رہا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ لڑائی ہوگی تو یہ سب آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ تو اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ غصے میں آئے اور انہوں نے ایک سخت بات کہی، اور سخت بات کہنے کے بعد ارشاد فرمایا، عروہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں گے؟ یہ تمہاری بھول ہے۔ اس پر عروہ نے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو انہیں بتایا گیا ابو بکر ہے۔ کہنے لگا کہ ان کا ایک مجھ پر احسان ہے جو ابھی تک میں نے اس کا بدلہ نہیں دیا، لہٰذا میں ان کو جواب نہیں دوں گا۔ تو وہ بات چونکہ بڑی عمر کا بھی تھا اور اپنے کو بڑا سمجھ بھی رہا تھا، گویا کہ اس انداز میں وہ بات کر رہا تھا جیسے کوئی بڑا چھوٹے کو نہیں سمجھاتا کہ اب یہ چکر چھوڑ دو، اب یہ لڑائیاں بڑائیاں چھوڑ دو، ایسے کوئی بڑا سیانہ آدمی قوم کا وہ چھوٹے کو سمجھا رہا ہو، تو وہ اس انداز میں اپنے آپ کو بنا کر بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو اس بات کے دوران اس نے آپ علیہ السلام کی داڑھی کو ہاتھ لگایا، تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، انہوں نے تلوار کا دستہ اس کے ہاتھ پر مارا اور مان لگے اس ناپاک ہاتھ کو پیچھے ہٹا۔ تو انہیں پوچھا یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ ہے۔ بہرحال وہ بات چیت کر کے واپس آیا اور قریش کو کہنے لگا، اے میری قوم، تمہیں معلوم ہے کہ میں قیصر کے دربار میں بھی گیا ہوں، کسریٰ کے دربار میں بھی گیا ہوں، نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں، میں نے وہ ادب و احترام ان لوگوں کے درباروں میں بھی نہیں دیکھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان کا کرتے ہیں۔ وہ اگر تھوک بھی دیں تو وہ زمین پہ نہیں گرتا، وہ کسی کے ہاتھ پہ گرتا ہے جس کو وہ اپنے چہرے پر مل لیتا ہے۔ وہ اگر وضو کریں تو ان کے وضو کے بچے ہوئے پانی پر صحابہ ایسے جھپٹتے ہیں کہ قریب ہے کہ تلواروں سے لڑائی شروع ہو جائے گی، اور جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو سب ہمہ گوش ہو جاتے ہیں، اور جب وہ کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ میں دوسرے سے بڑھ کر آپ علیہ السلام کے اس حکم کو پورا کروں۔ یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ نبوت ہے، میں نے بادشاہت دیکھی۔ خیر، پھر ایک اور صاحب تھے حلیس نامی، انہوں نے کہا کہ جی میں جاتا ہوں گفتگو کے لیے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایسا آدمی ہے جو حجاج اور معتمرین کا بہت زیادہ حیا کرتا ہے، لہذا اپنی قربانی کے جانوروں کو سامنے کر دو اور تلبیہ پڑھنا شروع کر دو۔ تو جب یہ صاحب آیا تو صحابہ کرام نے قربانی کے جانور آگے کر دیے اور تلبیہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو یہ وہ منظر دیکھ کر ہی وہاں سے واپس ہو گیا اور اپنی قوم سے جا کر کہنے لگا کہ وہ لوگ تو اللہ کی قسم تلبیہ پڑھ رہے ہیں، احرام باندھے ہوئے ہیں اور قربانی کے جانور لے کر آئے ہیں، وہ لڑنے کے لیے نہیں آئے، لہٰذا ہمیں ان کو روکنا نہیں چاہیے، ایسے افراد کو حرم مکہ سے دور نہیں رکھنا چاہیے، ان کو آنے کی اجازت دے دینی چاہیے۔ اتنی ہی دیر میں سہیل بن عمرو یہ آ گئے قریش کی طرف سے آپ علیہ السلام سے صلح کے معاہدے کی جو شرائط تھی اس پر گفتگو کرنے کے لیے۔ تو جب آپ علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو فرمایا کہ سہیل آ رہا ہے، سہیل سہل سے ہے، سہل کا معنی ہوتا ہے نرمی اور آسانی۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کے نام سے اچھا فعل لیا کہ اللہ تعالیٰ بہتری والی صورت پیدا فرمائیں گے۔ کسی کے اچھے نام سے اچھا فعل لینا یہ ممنوع نہیں ہے۔ جیسے کوئی کسی نے نام بتلایا کہ سعد،
تو آپ نے اس سے اچھا مقصد لے لیا کہ سعد کا معنی نیک بخت، تو کوئی بہتری ہمارے ساتھ ہوگی، اچھا معاملہ ہوگا، یہ تو درست ہے۔ لیکن بدفعلی لینا درست نہیں کہ جی صبح صبح اس نام کا آدمی میرے متھے لگا تھا، یا کالی بلی سامنے آ گئی تھی، یا صبح صبح کتا ہمارے سامنے آ گیا تھا، تو بدفعلی لینا یہ جائز نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ ہاں اچھی فعل لینا یہ درست ہے، اور یہ تو آپ علیہ السلام کی سنت ہے۔ بہرحال اس نے کہا کہ جی ہم گفتگو کر لیتے ہیں شرائط معاہدہ پر، اور اس کو باقاعدہ لکھ لیتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شرائط لکھنے کے اوپر مامور فرمایا۔ تو انہوں نے لکھا، آپ علیہ السلام نے لکھوایا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس پر سہیل کہنے لگا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم رحمان اور رحیم کے الفاظ سے واقف نہیں ہیں، بسمک اللہ آپ لکھیں، جو اس سے پہلے ہم لوگ آپس میں لکھا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے بسمک اللہ لکھ دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ لکھ دیا۔ آگے لکھا ھذا ما قاضا علیہ محمد رسول اللہ، یہ وہ تحریر ہے جس کے اوپر محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا۔ تو اس پر وہ کہنے لگا کہ جی اگر آپ کو محمد رسول اللہ مان لیں تو پھر تو ہمارا آپ سے لڑنا اور ہمارا آپ کو روکنا یہ بنتا ہی نہیں ہے۔ ہم آپ کو محمد رسول اللہ ہی تو مانتے نہیں ہیں، ہم تو آپ کو محمد بن عبداللہ مانتے ہیں، لہذا آپ یہاں لکھیں محمد بن عبداللہ۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی رسول اللہ کاٹ دو اور بن عبداللہ کر دو، میں محمد الرسول اللہ بھی ہوں، میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں، تمہارے نہ ماننے سے میں محمد الرسول اللہ ہونے سے نکلتا تو نہیں ہوں۔ تو حضرت علی سے بڑھ کر محبت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اور محبت کے اندر ہی ایک بعض مرتبہ ایک مقام ایسا بھی آ جاتا ہے کہ وہی محبت اپنے محبوب کی اطاعت سے روک دیتی، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ بعض مرتبہ، ویسے تو عام طور پر قاعدہ یہی ہے الامر فوق الادب، کہ حکم ادب سے آگے ہوتا ہے۔ آپ کو کسی کا ادب مانے ہے اوپر بیٹھنے سے، لیکن جب اس نے حکم دے دیا کہ اوپر بیٹھو تو اب اس کا حکم ادب سے آگے ہو جائے گا۔ لیکن بعض مرتبہ الادب فوق الامر بھی ہو جاتا ہے کہ ادب اس کے حکم سے اوپر چلا جاتا ہے اور مانے ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ میں کبھی بھی آپ کا نام سے محمد الرسول اللہ رسول اللہ کا لفظ نہیں مٹاؤں گا، یہ میری ہمت سے باہر ہے کہ میں اس لفظ کو مٹاؤں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا علی دکھاؤ کہاں لکھا ہے؟ انہوں نے اشارہ کیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس کو مٹا دیا۔ خیر، تحریر کے اندر کیا شرائط طے کی گئی؟ پہلی شرط اس سال چلے جائیں، دوسری شرط اگلے سال آئیں 3 دن رکیں عمرہ کریں اور واپس چلے جائیں۔ اس کے بعد تیسری شرط یہ لگائی کہ صرف تلوار لائیں، وہ بھی نیام کے اندر چھپا کر، اور کوئی اسلحہ آپ کو لانے کی اجازت نہیں ہے۔ چوتھی شرط اگر آپ میں سے کوئی مکہ ٹھہرنا چاہے تو ٹھہر سکتا ہے۔ پانچویں شرط مکہ میں سے کوئی آپ کے ساتھ مدینہ نہیں جا سکتا، اور اگر مکہ میں سے کوئی بھاگ کر مدینہ چلا جائے تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، اور اگر مدینہ میں سے کوئی بھاگ کر مکہ آ جائے گا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں، اور ہمیں اجازت ہوگی کہ ہم جس سے بھی چاہیں گے وہ آپس میں خلافت کا یعنی آپس میں معاہدہ کر لیں گے دوستی کا، جس سے چاہیں گے توڑ دیں گے۔ بہرحال یہ شرائط، یہ ساری کی ساری شرائط ایسی تھیں جو بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھی، اور مسلمان گویا کہ مظلوم مغلوب مقہور اور دب کر یہ صلح کر لے، اور اسی کو اللہ جل شانہ نے فتح مبین ارشاد فرمایا۔ تو جب یہ صلح نامہ لکھا گیا تو ابھی دستخط نہیں ہوئے تھے کہ اتنے میں حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ، جو اسی سہیل بن عمرو کے بیٹے تھے جو شرائط معاہدہ طے کر رہا تھا،
وہ بھاگ کر زنجیروں میں جکڑے ہوئے وہ کسی طریقے سے بھاگ کر حدیبیہ پہنچ گئے، مسلمانوں کے پاس آ گئے، اور زخموں کے نشانات ان کے اوپر۔ تو سہیل نے کہا کہ جی یہ واپس کریں، ان کو ہمارے حوالے کریں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ابھی تک تو معاہدہ مکمل ہی نہیں ہوا، دستخط ہی نہیں ہوئے فریقین کے، تو ابھی تو بات چیت چل رہی ہے، مذاکرات چل رہے ہیں، تو یہ تو مذاکرات جب پورے ہو جائیں گے، دستخط ہو جائیں گے، اس کے بعد معاہدہ نافذ ہوگا، جیسے کہ ترتیب یہی ہوتی ہے۔ اس نے کہا نہیں، اگر آپ اس کو واپس نہیں کریں گے تو میں سمجھوں گا کہ آپ نے معاہدہ منسوخ کر دیا، معاہدہ ختم ہو گیا، پھر میرا آپ کے ساتھ معاہدہ نہیں ہوگا، میں واپس چلا جاؤں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا چلو ایک بندہ مجھے مانگے کے طور پر دے دو، میں تم سے مانگتا ہوں بھی ابو جندل مجھے دے دو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم نہیں دیں گے، اگر آپ نہیں ان کو ہمارے حوالے کریں گے تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو جندل سے فرمایا تم واپس چلے جاؤ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے قریب کوئی راستہ نکال دے گا۔ اب حضرت ابو جندل رو رہے ہیں اور اپنے زخم مسلمانوں کو دکھا رہے ہیں، مسلمانوں میں طاقت بھی موجود ہے، اسلحہ بھی موجود ہے اور جوش و جذبہ بھی موجود ہے، لیکن اگر مانے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور ان کا حکم مانے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نہیں رہا گیا، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں؟ فرمایا اللہ کا سچا نبی ہوں۔ اے اللہ کے رسول کیا یہ لوگ جھوٹے نہیں ہیں؟ فرمایا جھوٹے ہیں۔ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حق پر ہیں۔ یہ لوگ باطل پر نہیں ہیں؟ باطل پر ہیں۔ اللہ کے رسول پھر ہم کیوں یوں دب کر صلح کر رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ کا حکم یہی، اے اللہ کے رسول آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے؟ آپ علیہ السلام فرمایا میں نے کہا تھا، لیکن کیا میں نے کہا تھا کہ اسی سال کریں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ تو گویا کہ اب دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو وہ تھے کہ جو بول پڑے، سارے صحابہ کرام کے اوپر یہی کیفیت طاری تھی اور ان کے اندر یہی جذبات امڑ کر آ رہے تھے کہ ہم کیوں یوں دبیں، ہم کیوں یوں مغلوب ہوں اور اپنے مسلمان بھائی کو ان کے حوالے کیوں کریں؟ لیکن حکم تھا اور ان کو واپس کیا گیا۔ جب واپس کر دیا گیا، یہ 10 سال کا معاہدہ ہوا تھا کہ 10 سال تک فریقین آپس میں لڑیں گے نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ بظاہر تو یہاں مسلمان مغلوب ہو رہے تھے اور دبے ہوئے تھے، لیکن اسی معاہدے کے زمانے میں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ جو فاتح شام تھے بنے بعد میں، وہ مسلمان ہو گئے، اور اسی زمانے کے اندر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ جو فاتح مصر ہیں وہ مسلمان ہوئے اور خود مدینہ طیبہ میں آ کر مسلمان ہوئے۔ اور چونکہ امن معاہدہ ہو گیا اور آنا جانا شروع ہو گیا تو مشرکین نے، کفار نے مسلمانوں کو قریب سے دیکھنا شروع کر دیا اور مہینوں یہ مدینہ میں آتے اور رہ کر جاتے، اور مسلمانوں نے مکہ میں جانا شروع کر دیا اور وہاں رہتے اور ان کو اپنا کردار دکھاتے، ان کو اپنے اخلاق دکھاتے، ان کو اپنی معیشت معاشرت دکھاتے، تو اس سے وہ لوگ بہت زیادہ قریب ہونے شروع ہو گئے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس موقع پر 1400 صحابہ تھے اور فتح مکہ جو ہوا ہے 2 سال کے بعد، اس موقع پر کتنے صحابہ تھے؟ 10,000 صحابہ آپ علیہ السلام کے ساتھ۔ 2 سال کے اندر دین پھیلا ہے اس تیزی سے۔ بہرحال تو جب یہ معاہدہ ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے اعلان کروا دیا کہ حلق کروا دو اور جانور ذبح کر دو یہیں اور واپس چلو۔ اب صحابہ کرام حیران پریشان، یہ کیا، ہم عمرے کے لیے نہیں جائیں گے، ہم اللہ کے گھر کا طواف نہیں کریں گے؟ تو آپ علیہ السلام خیمے میں آئے، حضرت ام سلمہ سے فرمایا، صحابہ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ حیران پریشان بیٹھے ہیں، میں نے ان کو حکم دیا ہے کہ حلق کروا دو، جانور ذبح کر دو، کوئی بھی نہیں ہل رہا۔ تو حضرت ام سلمہ نے کہا اللہ کے رسول، ان کے اوپر ایک یہ غم کی کیفیت طاری ہے،
آپ ان کو حکم نہ دیں بلکہ آپ خود سے ایسا کر دیں۔ تو آپ علیہ السلام باہر تشریف لائے، اپنا حل کروایا، تو آپ علیہ السلام کو دیکھتے ہی صحابہ نے یہ یقین کر لیا کہ اب تو کوئی صورت مکہ جانے کی نہیں ہے، تو انہوں نے بھی بڑی تیزی سے حلق ایک دوسرے کا کرنا شروع کیا اور جانور ذبح کیے اور وہاں سے واپس آ گئے۔ تو یہ صلح حدیبیہ ہے۔ اب یہ جو ابو جندل تھے، اس کے بعد آپ علیہ السلام جب مدینہ تشریف لے آئے ہیں تو حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ یہ اسی طرح بھاگ دوڑ کر مدینہ پہنچے، تو فوراً مکہ والوں نے اپنے 2 بندے بھیجے کہ جی ہمارا بندہ واپس کر۔ اب وہ منتیں کر رہے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قریب آپ کے لیے کوئی راستہ نکالے گا۔ تو وہ خاموش ہو گئے اور ان کے ساتھ وہ ان 2 افراد کے ساتھ واپس چلے گئے۔ اور آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ جب مدینہ طیبہ سے واپس مکہ مکرمہ آتے ہیں، بس رکتی ہے اور احرام دوبارہ باندھتے ہیں، وہ کون سی جگہ ہے؟ ذوالحلیفہ نہیں ہے، ذوالحلیفہ ہے۔ یہاں ان لوگوں نے قیام کیا، ذوالحلیفہ۔ یہاں وہ بیٹھے آپس میں گپ شپ لگا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یار تمہاری تلوار تو بڑی مجھے اچھی معلوم ہوتی ہے۔ تو وہ فوراً پھول کے اس نے کہا بڑی اچھی تلوار ہے، میں نے بڑے لوگوں پر اس کو آزمایا۔ انہوں نے کہا مجھے بھی تو دکھاؤ نا، بڑی قیمتی معلوم ہوتی ہے۔ انہوں نے فوراً ان کے ہاتھ میں وہ تلوار رکھ دی، تو انہوں نے ایک ہی وار کیا، گردن کٹ کے دور جا کے گری، اور وہ دوسرا بھاگا مدینہ طیبہ کی طرف، کیونکہ مدینہ طیبہ قریب ہے وہاں سے۔ جب وہ سیدھا مسجد میں پہنچا، ہانپ رہا تھا، کانپ رہا تھا، ڈرا ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کہا کہ کوئی مسئلہ ہوا ہے، یہ ڈرا ہوا آدمی۔ وہ قریب آیا، اے اللہ کے رسول، یہ ابو بصیر نے میرے ساتھی کو قتل کر دیا، میری باری ہے، مجھے بچائے۔ تو حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ یہ بھی تلوار لہراتے ہوئے پیچھے سے آ گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، آپ نے اپنا معاہدہ پورا کر دیا، آپ نے مجھے بھیج دیا تھا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی اور میں بچ گیا۔ تو اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تم نے اچھا نہیں کیا، تم جنگ کی آگ بھڑکا رہے ہو۔ تو اس جملے سے وہ سمجھ گئے کہ اگر دوبارہ بھی مجھے کوئی لینے آیا تو آپ علیہ السلام مجھے واپس بھیج دیں گے، لہذا یہ وہاں سے چل کر ساحل سمندر پر آگے غالباً عمیس نامی ایک جگہ تھی، وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا۔ حضرت ابو جندل کو پتہ چلا تو یہ بھی دوڑ کر وہاں آ گئے، اور آہستہ آہستہ، کیونکہ مدینہ تو جا نہیں سکتے تھے یہ مسلمان، اور بیچارے پٹ رہے تھے مکہ مکرمہ میں، تو اب جو بھی وہاں سے بھاگتا تو وہ جا کر اسی جماعت کے پاس پہنچ جاتا، اور تھوڑے ہی دنوں میں 17 صحابہ وہاں ہو گئے۔ اب انہوں نے کیا کیا، ظاہری بات کھانا تو تھا، اب جو قافلہ قریش کا وہاں سے گزرتا اس کو لوٹ لیتے۔ اب جب ان کے قافلوں کا راستہ بند ہوا تو انہوں نے باقاعدہ حضرت ابو سفیان کو بھیجا آپ علیہ السلام کے پاس، اللہ کا واسطہ دیا کہ جی مہربانی کر کے ان کو آپ اپنے پاس بلا لیں، ہم اجازت دیتے ہیں، ہم ان کو واپس نہیں بلائیں گے، ہم اس معاہدے میں سے شرط کو ہی نکال دیتے ہیں، اگر اب کوئی مکہ سے بھاگ کر مدینہ جائے گا ہم اس کو واپس نہیں لیں گے، آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس شرط کو ختم کروا دیا۔ اسی عرصے میں آپ علیہ السلام نے باہر خطوط لکھنے شروع کر دیے دیگر بادشاہوں کو۔ اس میں سے ایک خط لکھا تھا قیصر روم ہرقل کی طرف، اور یہ خط لے جانے والے تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ صحابی۔ تو جب یہ وہاں پہنچے اس علاقے میں تو وہ نکلا ہوا تھا بیت المقدس کے سیر کے لیے یا رونڈ کے لیے جو کہہ لیں، تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کا جو خط تھا آپ علیہ السلام کی طرف سے وہ اس تک پہنچا دیا گیا بیت المقدس میں۔ تو بیت المقدس میں اس نے اپنا دربار لگایا اور اپنے درباریوں سے کہا کہ پتہ کرو کہ کوئی عرب کے علاقے کے لوگ اس علاقے میں کہیں ہیں۔ تو یہ شام علاقہ تھا اور شام میں آپ کو پتہ ہے کہ عربوں کی تجارت تھی، تو اس زمانے میں حضرت ابو سفیان اور دیگر کچھ لوگ تجارت کے لیے وہاں آئے ہوئے تھے۔ تو یہ لوگ انہوں نے کہا ہم عرب ہیں، تو ان کو بلا لیا گیا دربار میں اور دروازے بند کر دیے گئے۔ اب ہرقل اپنے مسند پر بیٹھا ہے اور اراکین سلطنت سارے موجود ہیں، ان کے رہبانیین بھی موجود ہیں، ان کے علماء بھی موجود ہیں، اور یہ عرب بھی موجود ہیں۔ تو اس نے کہا کہ
ایک صاحب نے عرب کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کوئی آپ میں سے اس کا قریبی ہے؟ تو حضرت ابو سفیان نے کہا میں ہوں۔ تو ان کو کہا کہ آپ آگے آ جائیں، اور بقیہ کو کہا تم لوگ پیچھے کھڑے ہو جائیں، میں ان سے سوالات کروں گا، اگر یہ جھوٹ بولیں تو آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ یہ جھوٹ بول۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب بادشاہ ظاہری بات، تو اس نے کہا کہ ان کے نسب کے بارے میں بتلاؤ، ان کا نسب کیسا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بہت عالی نسب ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ ان کے خاندان میں سے کسی نے پہلے بھی نبوت کا دعویٰ کیا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ بادشاہت ان کے خاندان میں کبھی رہی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اچھا ان کے دعوے نبوت سے پہلے یہ کردار کے کیسے تھے؟ انہوں نے کہا صادق اور امین مشہور تھے۔ معاہدے کے کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ معاہدے کے بڑے کھرے اور ستھرے اور بڑے پکے ہیں۔ اب ایک نیا معاہدہ ہمارا ان کے ساتھ ہوا ہے حدیبیہ کا، اب کا پتہ نہیں ہے کہ وہ اس پر پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے۔ اور حضرت ابو سفیان بعد میں کہتے ہیں کہ یہی ایک بات تھی جہاں میں تھوڑی سی پیوند کاری کر سکتا تھا تو میں نے پیوند لگا دیا، ورنہ اور تو کوئی کسی بات میں جھوٹ بول ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ فوراً مجھے ٹوک دیا جاتا۔ اچھا انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ ان کے ساتھ لڑائی ہوئی؟ جی ہوئی۔ غالب کون رہا؟ کہتے جی کبھی وہ کبھی ہم۔ اچھا یہ بتاؤ کہ ان کے اوپر شروع میں ایمان لانے والے کون ہیں؟ ان کا غریب، کمزور، نادار۔ اچھا یہ بتاؤ کہ کوئی ایسا ہے کہ جو ان کے اوپر ایمان لایا ہو اور واپس آ گیا ہو، مرتد ہو گیا؟ انہوں نے کہا ابھی تک تو کوئی نہیں۔ اچھا انہوں نے کہا کہ ان کی متبعین بڑھ رہے ہیں کم ہو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا دن بدن بڑھ رہے ہیں، دن بدن بڑھ رہے ہیں۔ اس پر اس نے کہا یہ ہرقل تورات اور انجیل کا عالم تھا اور علم نجوم کا بھی ماہر تھا، اور اس نے اس مجلس میں کہا کہ تم نے جو بات کہی ہے کہ ان کا حسب نسب بہت اعلیٰ ہے، نبی کا حسب نسب اعلیٰ ہوتا ہے۔ تم نے یہ جو بات کہی کہ وہ دعوے نبوت سے پہلے بھی صادق اور امین تھے، نبی کا کردار ایسا ہی ہوتا ہے، وہ صادق اور امین ہوتا ہے، وہ سچا ہوتا ہے۔ اور جو انسان لوگوں سے جھوٹ نہ بولے وہ اللہ پر جھوٹ باندھ سکتا ہے۔ جو کسی کی طرف جھوٹ کی نسبت نہ کرتا ہو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے اللہ نے یہ خبر دی ہے، یہ مجھے اللہ نے یہ کلام بھیجا ہے، وہ اللہ پر بھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ اچھا انہوں نے کہا میں نے یہ اس لیے پوچھا تھا کہ اس سے پہلے نبوت کا دعویٰ ان کے خاندان میں سے کسی نے کیا نہیں کیا، اس لیے کہ اگر کیا ہوگا تو اس کا مطلب ہے یہ انہی کی نقل کر رہے ہیں۔ اور بادشاہت کا اس لیے پوچھا تھا کہ اگر بادشاہت کسی کے پاس رہی ہے تو گویا کہ وہ اس دعوے کے ذریعے سے اس بادشاہت کو دوبارہ لینا چاہ رہے ہیں۔ اور جو آپ نے کہا نا کہ کمزور لوگ پہلے، تو عیسیٰ علیہ السلام پر بھی کمزور لوگ پہلے ایمان لائے تھے۔ اور نبی برحق دین سچا دین وہی ہوتا ہے کہ جو بڑھتا رہتا ہے، پھیلتا رہتا ہے اور ہمہ گیر ہو جاتا ہے، اور جو اس میں داخل ہو جاتا ہے پھر اس نبی کا دامن نہیں چھوڑتا۔ اور یہ جو تم نے کہا کہ کبھی وہ غالب کبھی ہم غالب، کہتے ہیں کہ یہ بھی دین حق کی علامت ہے۔ اس پر اس نے کہا اپنے آیان مملکت کو، اپنے اراکین سلطنت کو، اور اپنے وزراء اور مشراء اور رہبانیین اور علماء کو کہ اے لوگو یہ وہی نبی ہے جس کا انتظار تھا لوگوں کو، دنیا کو، یہ وہی سچے نبی ہیں۔ مجھے یقین تو تھا کہ وہ آئیں گے، لیکن اس چیز کا میرا علم نہیں تھا کہ وہ عرب میں ہوں گے۔ یہ سچے نبی ہیں۔ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ تمہاری بادشاہت ہمیشہ رہے تو اس نبی پر ایمان لے آؤ، ورنہ یہ جس زمین پر میں بیٹھا ہوں یہ زمین بھی اس نبی کے پاس چلی جائے گی۔ جب اس نے یہ بات کہی تو اس کے جو اراکین سلطنت تھے نا، وہ ایسے بدحواس ہو کر دروازوں کی طرف بھاگے کہ یہ تم کیا بات کر رہے ہو، یعنی اس بات کو انہوں نے ناپسند کیا کہ تم ہمارے بادشاہ ہو کر اور ہمیں بے دین کرنا چاہ رہے ہو۔ اور اس سے پہلے ایک بات رہے گی کہ اس ساری گفتگو کے بعد اس نے کہا تھا کہ یہ خط پڑھیں، اور وہ خط تھا کہ یہ محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عظیم بادشاہ روم کی طرف
السلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو اس شخص پر جو ہدایت کی اتباع کرے، یہ تھا غیر مسلم کو سلام کرنے کا طریقہ۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا مسلمان ہو جاؤ، تمہیں اللہ تعالیٰ دگنا ثواب دیں گے، اور اگر تم مسلمان نہ ہوئے تو تمہاری ساری رعایا کے کفر کا گناہ تمہاری گردن پر ہو۔ اور اس طرح کے الفاظ تھے اس کے اندر دعوت کے۔ تو جب اس نے یہ کہا کہ ہمیں ایمان لانا چاہیے، تو اس کے اراکین جب بھاگے دروازوں کی طرف تو اتنے خطرہ محسوس کیا کہ میری بادشاہت تو گئی، تو روم کی تو بڑی سلطنت تھی۔ تو اس نے کہا اچھا واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، میں تو تمہیں آزمانا چاہ رہا تھا کہ تم اپنے دین پر پکے ہو یا کچے ہو، تو تم پکے ہو، ٹھیک ہے اسی پر پکے رہنا۔ اور اس نے اسلام لانے کا ارادہ ترک کر دیا، گویا کہ اس نے اپنی دنیا کو، اپنے جاہ و جلال کو، اپنے منصب اور حکومت اور کرسی کو آگے رکھا اور حق کو پس پش ڈال دیا، اور وہ مسلمان نہ ہوا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے خط لکھا ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کی طرف۔ جب یہ خط اس کے پاس پہنچا تو اس نے پڑھنا تو کیا، فوری طور پر حکم دیا کہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور پھاڑ کر پھینک دو۔ یہ ان کو کیسے جرأت ہوئی کہ انہوں نے میرا نام بعد میں لکھا اور اپنا نام پہلے لکھا، کیونکہ شروع میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آ جائے گا نا، من محمد الرسول اللہ الی فلاں فلاں، ایسا خط لکھا جاتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے میرا نام کیوں نہیں پہلے لکھا، لہذا ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ تو آپ علیہ السلام کو جب اطلاع ملی تو ارشاد فرمایا کہ اس نے اللہ کے رسول کے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، اللہ اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، لہذا اس کے بیٹے نے شیرویہ یا شیرویا ایسا اس کا نام تھا، نو شیرواں یہی نام تھا، شیرویہ اس کا نام تھا، اس نے اپنے باپ کو ہی قتل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پورا ایران فتح ہو گیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اس سے آپ کو پتہ بھی چل جائے گا دشمنی کی وجہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دشمنی کی وجہ بھی پتہ چل جائے گی کہ ان سے دشمنی ہے کیوں لوگوں کو، اس لیے کہ انہی کے زمانے میں ایران فتح ہوا تھا، اور جو مجوسیت کی سینکڑوں سال سے جو سلطنت چلی آ رہی تھی وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے طاقت و تاراج ہوئی ہے، اور جو ہے پیوند خاک ہوئی ہے، اسی وجہ سے ان کے دشمن زیادہ ہے۔ اچھا جی، تو یہ اسی طرح شاہ حبشہ نجاشی کی طرف خط بھیجا، تو وہ تو پہلے مسلمان ہو گئے تھے، تو بہرحال یہ خطوط کا سلسلہ، یمامہ کی طرف آپ علیہ السلام نے خط بھیجا، مصر کی طرف خط بھیجا، تو شاہ مصر مسلمان تو نہیں ہوا، لیکن اس نے آپ علیہ السلام کی عزت کی 2 باندیاں بھیجی۔ ایک باندی انہی میں سے ماریہ تھی، جن سے وہ جو آپ علیہ السلام کے حرم میں داخل ہوئی، اور آپ علیہ السلام کے تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم ان سے پیدا ہوئے، یہ شاہ مصر نے بھیجی تھی 6 ہجری کی بات۔ اور اسی طرح اس نے خچر بھیجا تھا، دلدل مشہور ہے، آپ نے نام سنا ہوگا، ایک سفید گدھا بھیجا تھا، یافور جس کا نام تھا آپ علیہ السلام کا گدھا، اور یافور جو گدھا تھا نا وہ انٹرکام کا کام دیا کرتا تھا، یعنی کہ آپ علیہ السلام نے کسی صحابی کو بلانا ہوتا تو یہ گدھا بھاگو صحابی کے گھر چلا جاتا، پردے کے تو احکام اس کے لیے تھے نہیں، تو وہ اندر چلا جاتا، تو آپ علیہ السلام کے اس گدھے کو دیکھ کر صحابی سمجھ جاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یاد فرما رہے ہیں، اور وہ آپ علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہو جاتا۔ یہ شاہ مصر نے دیا تھا، اور کچھ ساز و سامان آپ علیہ السلام کی عزت کے لیے اس نے بھیجا تھا، لیکن مسلمان نہیں ہوا۔ بہرحال بہت سارے خطوط، اور آخری جو میں بات انتہائی مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں، اہل نجد نے لشکر کشی کی تھی، تو حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ کو آپ علیہ السلام نے بھیجا، اور ان کا جو سردار تھا نا سمامہ بن آسال، وہ گرفتار ہو گیا، تو آپ علیہ السلام نے ان کو نا مسجد میں بندھوا دی، اور اس کے پاس گئے اور فرمایا کہ مسلمان ہو جاؤ، لیکن اس نے انکار کیا۔ دوسرے دن پھر، تیسرے دن پھر، جب 3 دن گزر گئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کو چھوڑ دو۔ جب صحابہ نے چھوڑ دیا تو یہ گئے مسجد سے باہر، اور
باہر ایک باغ تھا، وہاں غسل کیا اور پاک صاف ہو کر آئے اور آ کر کلمہ شہادت پڑھا اور کہنے لگے کہ جب میں یہاں آیا تھا تو آپ کے چہرے سے زیادہ مبغوض میرے نزدیک کوئی نہیں تھا، اور اس وقت روئے زمین پر آپ کے چہرے سے زیادہ محبوب اور کوئی چہرہ نہیں ہے۔ جب میں یہاں آیا تو اس شہر سے زیادہ مبغوض کوئی شہر نہیں تھا، اب اس سے زیادہ محبوب کوئی شہر نہیں ہے۔ میں نے اس لیے کلمہ نہیں پڑھا تھا کہ کوئی مجھے یہ طعنہ نہ دے کہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا، جب آپ نے مجھے آزاد کر دیا تو میں نے اپنی مرضی سے کلمہ پڑھا اور آپ کا دین قبول کیا۔ تو یہ 6 ہجری کے کچھ واقعات ہیں، واقعات تو بہت سارے ہیں، بارہ انتخاب ان چند ایک کا کیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی اللہ